میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم پاک تثلیث کی عید منا رہے ہیں، اور پاک تثلیث ہمارے مسیحی ایمان کی بنیاد ہے، اور ہم آج اپنے مسیحی ایمان کے بنیاد کی عید مناتے ہیں، اس لیے کہ دنیا پر اجاگر کریں، دنیا پر گواہی دیں، دنیا کو بتائیں کہ ہم کس عقیدے کے ساتھ مسیحیت میں داخل ہوتے ہیں۔ پہلی بات، آج ہمیں تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ تثلیث جسے ہم اپنے ایمان کی بنیاد سمجھتے ہیں، کیا ہم اس کو سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں؟ پہلی بات کہ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، اور کلام مقدس سے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا تثلیث کے بارے میں یسوع مسیح نے تعلیم دی، کیا کہا، اور کلام مقدس نے کس طرح ہم اس کو دیکھتے، کس طرح ہم اس کو پڑھتے، اور کس طرح ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے پرانے بزرگ، آج کل تو بہت کم میں نے دیکھا ہے، بہت پہلے لوگ جب بزرگ دعا کرتے تھے تو وہ اپنی دعا کا آغاز بڑے خوبصورت اور ببلکل انداز سے شروع کرتے تھے، قدوس قدوس قدوس، اس کے بعد وہ اگلا جملہ شروع کرتے تھے۔ پہلے وہ 3 دفعہ یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے تھے۔ کون سے؟ قدوس قدوس قدوس۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ 3 دفعہ لفظ آیا ہے قدوس۔ اگر ہم بائبل کو دیکھیں تو اس پوری بائبل کے اندر 2 دفعہ یہ لفظ آیا ہے۔ پہلا پرانے عہد نامے میں، اگر آپ اشعیا کی کتاب پڑھیں، اشعیا 6 باب، تو اس میں لکھا ہے، اس کے پاس سرافین کھڑے تھے، ہر ایک کے 6 پر تھے، 2 سے وہ اپنے منہ کو چھپاتا، اور 2 سے اپنے پاؤں کو ڈھانپتا، اور 2 سے اڑتا تھا، اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الفاظ، تمام زمین اسی کے جلال سے معمور ہے۔ پرانے عہد نامے میں یہ ایک ہی دفعہ اشعیا نبی نے اپنے کلام میں، اپنی بات میں یا اپنی کتاب میں یہ کہا۔ اور دوسرا، نئے عہد نامے میں ہم مکاشفہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں، جس کی تلاوت آج کی گئی، اس میں بھی اسی طرح لکھا ہے، اور وہ دن رات یہ پکارنے سے باز نہیں آتے، اور وہ رات دن یہ پکارنے سے باز نہیں آتے، قدوس 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 خداوند خدائے قادر مطلق، جو تھا، جو ہے، اور جو آتا ہے۔ یہ 3 لفظ، قدوس باپ، ہولی فادر، قدوس
بیٹا, ہولی سن, قدوس روح القدس, ہولی اسپرٹ. یہ 3 دفعہ یہ لفظ جو دیا گیا ہے یہ تینوں چیزوں کو ظاہر کرتا ہے. جیسے ہم اقرار کرتے ہیں خدا باپ, خدا بیٹا, خدا روح پاک. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہی خدا باپ, خدا بیٹا, خدا روح پاک, یہ ایک ہی خدا کی شکل کو, شبیہ کو ہمارے سامنے لاتے ہیں, جسے ہم قادر مطلق کا نام دیتے ہیں. اگر تھوڑا سا آپ نے آج کی انجیل مقدس میں ایک لفظ سنا تو اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ صاف ستھرے انداز میں خداوند فرما رہا ہے, ابن انسان جو آسمان پر چڑھا, وہ کہہ رہا ہے کون آسمان پر چڑھتا ہے؟ جو زمین پر اترا وہی آسمان پر چڑھ سکتا ہے, اس کے بغیر نہیں, اور وہ وہاں موجود ہے. یہ بھی آج کی تلاوت میں ہم نے پڑھا. اور آج ہم نے ایک اور بات کو سمجھنا ہے, اور وہ ہے یہ 3 دفعہ کیوں کہا گیا. لفظ قدوس 3 دفعہ کیوں کہا گیا؟ یہودی روایت کے مطابق, یہودی تعلیم کے مطابق, یہودی تھیولوجیکل کانسیپٹ کے مطابق, سمجھ آ رہی ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے کاملیت, کہ وہ کامل ہے, اس میں کاملیت ہے, اس میں قدوسیت ہے, وہ پاک ترین ہے, اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے, وہ سالم ہے. جو سالم ہے, جو پاک ترین ہے, اسی لیے ہم جھک کر ہر روز جب خدا کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو الفاظ یہ بھی ادا کرتے ہیں, جس طرح ہم قدوس قدوس کہتے ہیں نا, اسی طرح ہم کہتے ہیں جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو. ہم انہیں کیوں جلال دیتے ہیں؟ جلال باپ, جس طرح فرشتے کہہ رہے ہیں قدوس, اسی طرح ہم انسان کہہ رہے ہیں جلال باپ. دوسرا, جب وہ کہتے ہیں قدوس, ہم انسان اسی طرح کہتے ہیں جلال باپ اور بیٹے. دوسرا, ہم بیٹے کو جلال دیتے ہیں. اور جس طرح فرشتے کہتے ہیں تیسری دفعہ قدوس, تو ہم انسان کہتے ہیں جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو. ہم تیسری دفعہ روح القدس کو جلال دیتے ہیں, اور یہ اس بات کا دنیا پر اجاگر کرتے ہیں کہ کس طرح ہم خدا کے ثالوث کی عزت اور اس کی تعظیم کرتے ہیں, اور اسے اپنا خدا وند خدا تسلیم کرتے ہیں. آگے ہم نے دیکھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ اس تثلیث کا انجیل مقدس میں یا یسوع المسیح کی زندگی میں یا اس کی تعلیم میں
یا اس کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کلام میں بھی اس کا ذکر ہے کہ نہیں. ہم نے اگر اس کو پرکھنا ہے تو متی کی انجیل بھی، مرکز کی انجیل بھی، لوکا کی انجیل بھی اور یوحنا کی انجیل بھی، یہ چاروں انجیلیں پاک تثلیث کو اپنے اپنے انداز میں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم دیکھیں متی کی انجیل اس کے 28 باب میں متی کی انجیل اس کے 28 باب میں اگر دیکھیں تو یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کو بھیج رہا ہے، جب اپنے شاگردوں کو بھیج رہا ہے تو وہ انہیں نصیحت کرتا ہے. کیا؟ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ. یہ تینوں چیزیں پاک تثلیث کی کلام مقدس سے ثابت کی جا رہی ہیں کہ یسوع مسیح خود اپنے رسولوں کو جب بھیجتے ہیں اور انہیں تاکید کرتے ہیں کہ جب تم دوسری قوموں سے لوگ آپ میں داخل ہوں یا مسیحیت کو قبول کریں یا شاگردی میں آئیں تو ان کو آپ کس طرح لے سکتے ہیں اور ان پر کیا کلمات پڑھیں یا کہیں تو وہ مسیحیت میں آتے ہیں، یعنی وہ تثلیث کے نام سے قبول کیے جائیں. کس نام سے؟ تثلیث کے نام سے انہیں کمیونٹی میں، تثلیث کے نام سے انہیں جماعت میں حاضر کیا جائے اور قبول کیا جائے اور ان کے لیے ایک نشان بنایا جائے جسے ہم بپتسمے کا سیکرمنٹ کہتے ہیں، کہ اس نشان سے اسے بنایا جائے. کیسے؟ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، سب قوموں کو، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. یسوع مسیح کا کلام یا یسوع مسیح کی شاگردی سب قوموں کے لیے ہے. اس کا مشن ایک محدود طبقے کے لیے نہیں ہے بلکہ سارے لوگوں کے لیے ہے. یہودی صرف اپنے ہی طبقے میں منادی کرتے ہیں جبکہ مسیحی ساری قوموں کو اس میں دعوت دیتے ہیں. ساری قوموں، جو بھی اس کے سائے تلے آنا چاہے، اس کے جھنڈے تلے آنا چاہے، اس کو قبول کرنا چاہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اسے تثلیث کے نام سے قبول کرو اور تثلیث کے نام پر اسے بپتسمہ دو. پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے انہیں بپتسمہ دو. دوسری بات، ہم اسی طرح مرکز کی انجیل میں دوسرا واقعہ سنتے ہیں کہ تثلیث کس طرح ظاہر ہوئی. اگر آپ نے اس کو پڑھا ہو، پہلا باب 9 آیت سے 11 آیت، 9 سے 11 آیت. اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ یسوع جلیل کے ناصرت سے آ کر اردن میں یوحنا سے بپتسمہ پایا، اور جو ہی وہ پانی سے باہر آیا تو اس نے آسمان کو پھٹتا اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر آتے دیکھا، اور آسمان سے آواز آئی، تو میرا بیٹا ہے المحبوب، تجھ سے میں خوش ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ آسمان پھٹتا ہے. آسمان سے آواز کس کی آتی ہے؟
باپ کی آواز آتی ہے. یہ ذرا غور سے سننا, تینوں ادھر آ جائیں گے. باپ کی آواز آتی ہے, تو میرا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں. اور ادھر بیٹا کون ہے؟ مسیح یسوع. اور اس کے اوپر کیا نازل ہو رہا ہے؟ روح پاک کبوتر کی مانند اس پر اتر رہا. روح پاک کبوتر کی مانند اس پر اتر آیا. تینوں چیزیں آ گئی کہ نہیں آئیں؟ یہاں پر بھی پاک تثلیث مرکز کی انجیل بھی اسے ثابت کر رہی ہے کہ یسوع المسیح میں تین چیزیں ہیں. پاک تثلیث میں تین چیزیں ہیں: باپ، بیٹا اور روح پاک. ہم تھوڑی دیر کے لیے پھر چلتے ہیں لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب میں. لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب میں جب فرشتے کی ملاقات، غور سے سنو، جب فرشتے کی ملاقات مقدسہ مریم سے ہوتی ہے تو وہاں پر بھی ہم ان تینوں کا ذکر سنتے ہیں. کس طرح ہم ان تینوں کا ذکر سنتے ہیں کہ فرشتے جب آیا تو اس نے کس سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اسے چند اس سے باتیں کی. دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی. وہ بڑا ہوگا، حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. حق تعالیٰ کون؟ خدا کا بیٹا کہلائے گا، یعنی باپ اور اس کے بعد بیٹا. وہ بیٹا کس وساطت سے آئے گا؟ تب مریم نے فرشتے سے کہا یہ کس طرح ہوگا جبکہ میں مرد سے ناواقف ہوں؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے. یہاں پر بھی تینوں چیزیں تثلیث کی ہمارے سامنے آتی. باپ بھی آ گیا، بیٹا بھی آ گیا اور روح القدس بھی آ گیا. اور چوتھی انجیل ہمارے سامنے کیا پیش کر رہی ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب کو اگر دیکھیں تو اور میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دوسرا وکیل بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح الحق جسے دنیا پا نہیں سکتی. یہاں پر بھی باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں کی شہادت ملتی ہے کہ وہ پاک تثلیث یوحنا کی زبان میں بھی آتے، اس کے کلام سے بھی ظاہر ہوتے ہیں. لیکن آج اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہم نے تھوڑی دیر کے لیے سمجھنی ہے کہ جب ہم قدوس کہتے ہیں یا 3 دفعہ کہتے ہیں قدوس قدوس قدوس، ہولی ہولی ہولی، تو یہ خداوند کی طرف تو اشارہ ہے، لیکن یہی مشن، یہی تربیت ہم مسیحیوں کو بھی دی جا رہی ہے. پرانے عہد نامے میں دی گئی اور نئے عہد نامے میں بھی دی جا رہی. یسوع مسیح فرماتے ہیں ایسے کامل بنو جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل، یعنی ایسے ہولی بنو، ایسے پاک اور پوتر بنو، ایسے سچے بنو، ایسے خالص بنو
جیسے تمہارا آسمانی باپ سچا، خالص اور قدوس ہے، ایسے ہی تم پاک بنو اور کامل بنو۔ اور اسی طرح کا ذکر ہم احبار کی کتاب میں دیکھتے ہیں۔ احبار کی کتاب میں بنی اسرائیل سے خداوند اپنے بندے موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ یہ میرے چنے ہوئے لوگ، میری چنی ہوئی قوم اور میرے برگزیدہ لوگ ہیں، لہٰذا یہ کیا کریں کہ جس طرح میں پاک ہوں، جس طرح میں سالم ہوں، جس طرح میں سچا ہوں، اسی طرح تم بھی سچے۔ کیسے؟ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا، بنی اسرائیل کی جماعت سے خطاب کر اور کہہ، تم پاک ہو جاؤ۔ کیا کرو؟ تم پاک ہو جاؤ۔ اگر نہیں بھی، اب سے تم پاک ہو جاؤ۔ کیسے؟ تم پاک ہو جاؤ کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا پاک، میں پاک ہوں اور تم بھی پاک۔ وہی نا، اگر ہم پاک نہیں ہوتے تو ہم خدا کے چیلے یا اس کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں بنتے۔ ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں میں خدا کا بیٹا اور خدا کی بیٹی ہوں، بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں۔ دعا میں بھی کہتے ہیں کہ تو اپنے بیٹے کی سن، تو اپنی بیٹی کی سن۔ پہلے پرکھے تو صحیح تھوڑی دیر کے لیے، کیا میں خدا کا بیٹا یا خدا کی بیٹی بننے کے لائق بھی ہوں کہ یا نہیں؟ کیا میری زبان سے جو یہ لفظ نکل رہے ہیں، کیا میں اس سٹینڈرڈ پر پہنچ بھی رہا ہوں یا نہیں؟ پہلے تو یہ پرکھنا پڑے کہ میرا وہ سٹینڈرڈ ہے جہاں پر خدا مجھے کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ خدا کھڑا کرنا چاہتا ہے تمہیں، تم پاک ہو جاؤ کیونکہ میں بھی پاک۔ اور پاک ہونے کے بعد ایک بڑی لسٹ احبار کی کتاب میں دی گئی ہے کہ تم کیسے کیسے پاک بن سکتے ہو، عام لوگوں کے لیے بھی، خاص لوگوں کے لیے بھی، عدالت والوں کے لیے بھی اور نبیوں کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی قانون دیا جا رہا ہے، باتیں سکھائی جا رہی ہیں کہ تم کس طرح پاک بن سکتے ہو۔ پہلی بات جہاں سے خدا شروع کرتا ہے، پہلا جملہ جو خدا شروع کرتا لکھا ہے، ہر ایک شخص اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرے۔ کیا ہے؟ ہر شخص اپنے باپ اور اپنی ماں سے ڈرے۔ یہاں پہ تھوڑا سا غور کریں کہ کیا ہم اپنے باپ اور اپنے ماں سے ڈرتے ہیں؟ اگر ڈرتے نہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں؟ اگر ہم اپنے باپ اور اپنی ماں کا ادب نہیں کرتے تو کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں؟ ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم خدا کے پر بہت قریب اور پاکیزہ لوگ ہیں، خدا کے چنے ہوئے لوگ؟ خدا کے چنے ہوئے لوگوں کے لیے یہ شرط ہے پہلی کہ تم اپنے باپ اور اپنی ماں سے ڈرو۔ ڈرو مین یہ نہیں کہ وہ ڈرانے والی چیزیں ہیں تو وہ ان سے ڈرتے نہیں، ادب کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں اس سے ڈرو، ان کی عزت کرو، ان کا لحاظ کرو، ان کا احترام کرو۔ یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور میرے سبتوں کو مانے، دوسرا ہے میرے سبتوں کو مانے۔ آپ نے کبھی گھر بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ اتوار کو یا سبت کو منانے کے لیے آپ نے کبھی سوچا ہو گھر پہ بیٹھ کر کہ میری اتوار کے دن کیا مصروفیت ہوگی؟ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا آنی چاہیے؟ یاد بتائیں۔
سب سے پہلے کیا بات آئی کہ مجھے خدا کے دن کو منانا ہے. اور خدا کے دن کو منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ منصوبہ بندی کرنی کہ آج مجھے کہاں جانا، آج میرے رشتہ دار کے پاس جانا، آج میں نے صبح سویرے کپڑے دھونے ہیں، آج میں نے یہ کام کرنا. یہ ہے سبت منانے کا یا پاک دن کو منانے کا طریقہ نہیں. سب سے پہلے آپ کو اٹھتے سارے ایک ہی خیال آنا چاہیے، اٹھ جلدی کر کیونکہ تجھے خداوند بلاتا ہے، کیونکہ آج اس کا دن، اس کا پاک دن ہے، اسے مجھے منانا ہے. منانا کیسے ہے؟ اس کی عبادت میں داخل ہونا ہے، جماعت کے ساتھ ہونا ہے، اس کی حمد و تعریف کے لیے جانا ہے، شکر گزاری لے کر جانا ہے، اور اس کے حمد و ثنا میں اپنا حصہ. یہ ہے طریقہ پاک بننے کا. پھر خدا کے بیٹے اور بیٹیاں، اگر ہماری نظر دوسری چیزوں پر پہلے ہے، دنیاوی چیزوں پر پہلے ہے، تو اپنی زبان سے مت یہ لفظ استعمال کریں میں خدا کا بیٹا یا خدا کی بیٹی، کیونکہ آپ دنیاوی لحاظ سے سوچ رہے ہیں. کیوں؟ خدا کا کلام کہتا ہے جو جسد سے ہے وہ جسد کی طرح سوچتے ہیں. میں نہیں، جو جسمانی ہے وہ جسمانی طور پر سوچتے ہیں، جو دنیاوی ہے وہ دنیاوی طور پر سوچتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روح کے حساب سے سوچتے ہیں. اگر آپ روح کے ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں میں خدا کا بیٹا یا خدا کی بیٹی. اگر آپ روح میں نہیں ہیں تو آپ خدا کا بیٹا اور بیٹی نہیں بن سکتے. اسی طرح اور بہت سے ہیں، اور بہت سارے قوانین اگر آپ گھر جا کے پڑھیں تو 19 باب بھرا ہوا آپ کو نصیحت کرتے کہ کس طرح ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور ہم کس طرح اپنے آپ کو اس ڈھال میں رکھ سکتے ہیں، اس سانچے میں رکھ سکتے ہیں کہ ہم قدوس کے پیروکار بنے. ہم کس کے پیروکار بنے؟ قدوس کے پیروکار بنے. اگر ہم قدوس کے پیروکار بننا چاہتے ہیں، چیپٹر تو بہت لمبا ہے اور لائٹ چلی گئی اور مسئلہ ہے، تو میں یہاں پر ختم کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. کس طرح؟ پہلے نمبر پر کہ ہم سوچیں کہ ہم جسد کے حساب سے چلنا چاہ رہے ہیں یا روح کے حساب سے چلنا چاہ رہے ہیں. آج کی انجیل مقدس میں بھی نیکودیمس کا جو حوالہ دیا گیا ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ اگر تو از سر نو پیدا نہ ہو تو خدا کی بادشاہی میں داخل ہے. جسم کے لحاظ سے وہ پیدا ہے، یہ نہیں کہ وہ پیدا نہیں ہے، ماں باپ کے ملاپ سے وہ پیدا ہوا ہے. اسی لیے وہ ایک سوال پیدا کر رہا ہے کہ خداوند اے استاد، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں دوبارہ اپنے ماں کے پیٹ میں جاؤں اور دوبارہ جنم لوں، جبکہ میں اب تو جوان ہو چکا ہوں. تو اس کا سوچ جو ہے وہ ابھی دنیاوی ہے، اور خداوند بیچ بیچ میں اسے سمجھا رہا ہے تو استاد ہو کر کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تو یہودیوں کا استاد ہے، ربی ہے، اور تجھے اتنا پتہ نہیں کہ روح اور جسد سے کیا مراد ہے. تو پھر اسے یہ تمثیل دیتے ہیں یسوع مسیح کہ روح سے پیدا ہونا ضروری ہے، اور روح سے پیدا ہونے کے لیے آج مجھے اور آپ سب کو ضرورت ہے. ہم جسم کے لحاظ سے تو پیدا ہو چکے، لیکن روح کے اعتبار سے ابھی پیدا نہیں. ابھی بہت کچھ اگر پیدا ہو بھی چکے ہیں تو اس کے بعد عمل کرنے کے لیے ابھی بہت چیزیں باقی. بیٹا بننے کے لیے، بیٹی بننے کے لیے بہت ٹائم کی ضرورت، بہت باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو سادہ زبان میں کہوں گا اس کو پڑھیں. پہلے نمبر پر خدا کی تابعداری اور اس کی عزت کریں، اور اس کی عزت اور اس کی تابعداری یہ ہے کہ ہم کس طرح اس کے گھر میں آتے ہیں. ہماری ترجیح کیا ہے؟ کیا ہم اپنے ذاتی کاموں کو ترجیح دیتے ہیں، دنیاوی کاموں کو ترجیح دیتے ہیں، یا روحانی کاموں کو ترجیح دیتے ہیں؟ دوسری بات، ہم اپنی محبت خدا کے ساتھ کیسے ظاہر کر سکتے ہیں؟ اور خدا سے محبت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے
کہ اس کے حکموں پر عمل۔ اگر ہم اس کے حکموں پر نہیں عمل کرتے تو ہم خدا سے محبت نہیں کر سکتے۔ اور تیسری بات جو ہمارے سامنے رکھی گئی ہے وہ ہے کہ اپنے والدین کے تابع دار اور ان کی عزت کرنے والے اور کا احترام کرنے والے بنے، جس طرح کہ یسوع مسیح اس کا احترام کرنے والا، ماں باپ کا احترام کرنے والا، والدین کا احترام کرنے والا تھا۔ چوتھی بات کہ ہم دوسروں کی خدمت کیسے کر سکتے، کیونکہ لوکا کی انجیل کے 22 باب اور 26 سے 27 آیت میں لکھا ہے کہ جو لیڈر بننا چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، رہنما بننا چاہتا ہے، سربراہ بننا چاہتا ہے، وہ خدمت کرے، نہ کہ خدمت۔ یہ ایک نمونہ یسوع مسیح نے دیا۔ اور آخری بات، اپنے جسم کو پاک اور پوتر رکھو۔ اپنے جسم کو پاک اور پوتر رکھو۔ اگر آپ کا جسم پاک اور پوتر نہیں ہے، گناہ آلودہ ہے، داغی ہے، کسی بھی انداز سے داغی ہے، روحانی طور پر داغی ہے، جسمانی طور پر داغی ہے، آپ خدا کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں خدا کا بیٹا یا خدا کا بیٹا اور بیٹی بننے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو پاک اور پوتر کرنا، کیونکہ جس کو آپ مان رہے ہیں وہ پاک اور پوتر۔ ایسے کامل بنو جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل، ایسے پاک بنو جیسے تمہارا آسمانی باپ پاک ہے، کیونکہ خدا کا کلام اخبار کی کتاب میں کہہ رہا ہے کہ میری جماعت میں جو بھی لوگ آنا چاہتے ہیں، جو بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان سے کہہ دو تم پاک ہو جاؤ، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا پاک۔ خدا مجھے اور آپ سب کو طاقت دے کہ ہم اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے جو کمیاں کوتاہی ہیں ان کو دور کریں اور اپنے آپ کو پاک رستوں پر لے کر چلیں، مثبت سوچوں کے ساتھ آگے بڑھیں اور خدا کے کلام کی تشہیر کرنے میں آگے بڑھتے جائیں، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔